حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آلے رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد سبحان اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیبوی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب اجسادنا طبيب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابۃ کلهم عدول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے سبھی حضرات درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج پہلی بار ایک طویل سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کسی نے مجھ سے تو بات نہیں کی لیکن کوئی آپس میں بات کر رہا تھا تو مجھ تک بات پہنچ گئی کہ مسلسل 10 دن پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی اس محنت کو قربانی کو قبول آمین ثم فرمائے۔ آمین۔ میں بڑے مختصر وقت میں آپ کے سامنے صرف 3 جملوں پر بات کروں گا۔ صرف 3 جملے۔ آپ ہر سال سنتے ہیں اور ابھی مجھ سے قبل بھی حضرت بڑے آسن انداز میں واقعہ کربلا آپ حضرات کو سنا رہے تھے اور میں اندازہ لگا رہا تھا کہ آپ ہر سال سنتے ہیں تو اب تک واقعہ تو مکمل آپ کو علم ہوگا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں، بڑی محبت سے سماعت کیجیے گا۔ اب نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے، میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا، بس لکھا ہوا تھا زندگی میں تو ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 جملے، اب آپ کی وہ 3 جملے میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں اور اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے ان 3 جملوں کے ارد گرد کتنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا، مولا میں چاہتا ہوں کہ میرا مشن پھیل جائے۔ یہ حضور کی خواہش ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں میرا مشن پھیل جائے۔ دوسری خواہش کا اظہار فرمایا ایک اور موقع پر کہ میرے گھر کی زندگی جو 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر فرد کے گھر پہنچ جائے۔ یہ دوسری خواہش۔ تیسری خواہش کا اظہار فرمایا، مولا میں شہید کر دیا جاؤں، میں شہید کر دیا۔ اب میں اپنے ذوق میں آل نظر کے حوالے اپنے ذوق میں بات رکھ رہا ہوں کہ میرا ذوق، میرا تخیل، میرا وجدان، میرا مطالعہ، میری نظر، میں جب اپنی نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ تو سارا سال ہر سال سنتے ہیں، 10 دن سنتے رہتے ہیں، میں اپنے ذوق میں بات کرنے چلا ہوں۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی، لیکن انداز دیکھیے میرے رب کا۔ پہلی خواہش تھی میرا مشن پھیلے، اس خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ بولو 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 بولو۔ اس خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ دوسری خواہش میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچے، وہ کوئی دیکھے تو پہنچائے، تو اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا۔ ازواج مطہرات کو چنا۔ تیسری خواہش میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ میں نے پیش کرنے ہیں۔ پہلی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ اب یہاں پر بھرپور توجہ چاہوں گا، صحابہ کو سنیوں نے نہیں چنا۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، جاگ رہے ہیں، اگلے سال بولنا تھا، اگلے سال آ جائیں۔ صحابہ کو سنیوں نے نہیں چنا، ہم نے نہیں چنا، ہم اس وقت تھے ہی نہیں، صحابہ کو رب نے چنا۔ رب نے سنا۔ کس نے چنا؟ رب نے چنا۔ پھر سے بولو ذرا، کس نے چنا؟ رب نے چنا۔ رب نے چنا۔ رب کا انتخاب ہے۔ اب رب کا کیسا انتخاب؟ پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں، مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ یا عمر دے دے، یا عمر دے دے، یا عمر دے دے، یا ابو جہل دے دے، ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ توجہ توجہ، پہلی ملاقات ہے آپ سے، میں اپنے مزاج کا خطیب ہوں، اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ آقا جواب دیتے ہیں اس لیے تاکہ بعد میں کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ یار محمد نے، مصطفیٰ نے، نبی نے، رسول نے خود چنے ہیں، میں نے نہیں چننے۔ میں اس کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہوں، یہ دو ہیں، ان میں سے ایک چن کے دے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔
ان دونوں میں سے ایک دے دے. وہ میرے ول توجہ ہے؟ جاگتے بیٹھے ہو؟ اے طبقہ کیوں نہیں بولتا؟ اے میرا کان بند ہے یا اے دیو بند ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ذرا بولو. اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. تھک گئے ہو تو بس کر. ان دونوں میں سے میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے اور وہ پھر آپ تک پہنچ کر کسی اور تک بھی پہنچ جائے. اور میں وہ اس لیے بالکل نہیں پوچھا رہا کہ مجھے کسی پہ تنقید کرنی ہے. میں تنقید کے لیے نہیں، میں اصلاح کی غرض سے بات کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی تک پہنچے اور زندگیاں سنور جائے، قبر سنور جائے، آخرت سنور جائے، کسی اور کی سنورے گی، اس کے صلے میں میری سنور جائے گی. اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. توجہ، دونوں میں سے ایک دے دے. میرے آقا کی دعا. توجہ توجہ اوہ توجہ. میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر. اللہ نے کہا جبریل، میرے محبوب نے کہا ہے دونوں میں سے ایک دے دے، دونوں میں سے ایک دے دے. اب دونوں میں سے میں نے ایک کو چننا ہے. چنوں کیسے؟ دونوں کا دل دیکھوں گا. دونوں کا دل دیکھوں گا. اب جس کا دل میں دیکھوں گا، یہ کیوں نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا، عمر کیوں نہیں مانتا، ابو جہل کیوں نہیں مانتا، عمر کیوں مخالف ہے میرے محبوب کا، ابو جہل کیوں مخالف ہے میرے محبوب کا. میں دیکھوں گا نا، اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا دونوں میں سے کسے چننا ہے، دونوں میں سے بہتر کون ہے، دونوں میں سے اچھا کون ہے. اور محبوب نے کہا ہے اسلام کی عزت کے لیے چاہیے، تو میں دیکھوں گا دونوں میں سے کون ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے. اب جس سے مل سکے گی اس کو چنوں گا. دن دی تھکاوٹ میرے دل آنی. دونوں میں سے پھر اگر میری نظر چلی جائے، دونوں میں سے میں دیکھوں گا اسے یہ کیوں نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا. دونوں کا دل ہے. عمر ہے، ابو جہل ہے. عمر ہے، عمر ہے. عمر لا علم ہے، اس وجہ سے نہیں مانتا. عمر ابھی تک دعوت نہیں پہنچی، اس وجہ سے نہیں مانتا. عمر ابھی تک پیغام نہیں پہنچا، بات پہنچی نہیں، جانتا ہی نہیں، پیغام پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی نہیں، اس وجہ سے نہیں مانتا. اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے اس کے کہنے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا. پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے مطالبہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ضدی ہے، پھر بھی ضدی ہے. کبھی کہتا ہے تیرا جادو پتھروں پہ چل گیا، کبھی کہتا ہے تیرا جادو گو پہ چل گیا، کبھی کہتا ہے تیرا جادو آسمان کے چاند پہ چل گیا. ضدی ہے، ضدی ہے. اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں پہنچ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج بھی اللہ ضدی کو ہدایت نہیں دیتا. کیا بات ہے. ضدی کو آج بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا. ضدی کی ایک نشانی بتاؤں، اب وہ کہے گا اے اتو اتو من دینے. تجھے جنہ بھی سنا لو پھر بھی کہنا رہے گا اے اتو اتو من دینے، وچوں نہیں من دے. میں اللہ ہمیں ضد سے بچائے، اللہ منافقت سے بچائے. صحابہ کو رب نے چنا. کس نے چنا؟ اچھا توجہ، اگر توجہ سے سن رہے ہو تو پھر میں ایک جملہ اور عرض کر کے بات آگے لے چلوں. میں یہاں پر آیا، میرے آنے پر ہونا اگر کسی کو اعتراض ہوگا نہیں، میں مثال عرض کرتا ہوں.
میرے آنے پہ ہو نا اگر کسی کو کوئی اعتراض کرے، میں تو بولوں گا نا، بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے، وہ کہے گا کیا تکلیف ہے تجھے، کیا مسئلہ ہے تجھے، میں نے بلایا ہے، چناؤ میرا ہے، انتخاب میرا ہے۔ ماشاء اللہ، حیات دراز، میرا ہے، انتخاب میرا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا کہ یہ اس پہ اعتراض نہیں، یہ تو میرے چناؤ پہ اعتراض ہے، یہ تو میرے انتخاب پہ اعتراض ہے کہ تو نے کیسا بندہ چنا۔ صحابہ کو چنا ہے رب نے، صحابہ کو چنا ہے۔ اب جنہوں نے اعتراض کیا نا صحابہ پر، صحابہ نہیں بولے، حضور نہیں بولے، رب بولا۔ رب بولا، وہ کی تکلیف ہے تو میں چنے ہیں، انہوں نے کو تکیے لے آگے، کیا مسئلہ ہے تجھے، میں نے چنا ہے، انتخاب میرا، چناؤ میرا، انہیں چننے والا میں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک کلیہ بتا دوں قرآن مجید سے، سبحان اللہ، قرآن مجید سے کلیہ بتا رہا ہوں۔ آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، سارے سن رہے ہیں؟ جی جی جی، جو میرے اپنے ہیں وہ بھی سنیں اور جو اپنے ہیں وہ بھی سنیں۔ آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، جو کہو آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے آپ صحابہ کو جو کہو قرآن وہی آپ کو کہے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ صحابہ کو جو کہو، بہت اچھا۔ قرآن مجید سے کلیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ صحابہ کو جو کہو قرآن وہی آپ کو کہے گا۔ اب قرآن وہی کیوں کہے گا؟ سوال ہے کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں۔ صحابہ کیا ہے؟ تارے کہاں ہوتے؟ آسمان پہ، اوپر ہے تارے۔ اب اوپر جو پھینکو، جو پھینکو وہی آئے گا۔ جو یہ نہیں ہو سکتا پھینکو پتھر آئے پھول، اوپر جو پھینکو وہی آئے گا۔ پھول پھینکو پھول آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا، تانا پھینکو تانا، جو پھینکو وہی آئے گا۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہوش میں بیٹھنا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن، مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن۔ صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے کہنے والا متقی۔ صحابہ سچے، قرآن کہتا ہے کہنے والے سچے۔ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم یا صحابہ کا، میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچا صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں ہوتا صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آسا صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ لے گئی ساتھ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چاہ۔ ختم نبوت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہو، جیتے رہو۔ دعا دیئے آمین کہتے ہیں۔ آمین۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
الحمدللہ سبحان اللہ. جیتے رہو، جاگتے رہو، آمین آمین ہنستے رہو. آمین. ہے تو تبدیلی کے دور میں ہنسنا مشکل، لیکن یقین جانو مجھ سے قسم اٹھوا لو، تبدیلی کا ذمہ دار میں نہیں. تو جو ہے دوستو، پہلی آقا کی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا. صحابہ کو مسلم لیگ میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرے. پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری پسند کرے. پی ٹی آئی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے عمران خان پسند کرے. جماعت پیغمبر میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے رب پسند کرے، جسے رب پسند کرے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے عرض کیا اللہ وہی جملہ بولتے ہیں جو کوئی صحابہ کو بولے، جو کوئی صحابہ کو. انہوں نے مکہ کے مشرکوں نے کہا، منافقوں نے کہا کما آمن السفہاء، کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا صحابہ پاگل. اللہ نے کوئی اور جملہ نہیں لگایا، اللہ نے وہی جملہ لگایا. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہے وہ خود پاگل. انہوں نے کہا صحابہ فسادی، اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون، جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی کہے وہ خود فسادی. پہلی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بنا. دوسری خواہش کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. تسی بڑے ڈھلے مزاج دے بندے ہو، کھانا چل رہا ہے محسوس نہیں، ایک ادھر 10 دن نہ روزے تھے نہیں لگا. دوسری خواہش کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. خواہش کیا تھی آقا کی کہ میرے گھر کی زندگی، توجہ میرے والد حضرت، میری چار دیواری کی زندگی ہر گھر پہنچے، ہر گھر پہنچے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہماری گھر کی زندگی ہے اسے باہر نہ پہنچایا جائے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے جو ہم گھر میں ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیات دراز، حیات دراز، بہت اچھے. ہمیں پتہ ہے جو ہم گھر میں گل کھلاتے ہیں کہ ایک گلہ بار نہ کڈو، لیکن آقا فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو مجھے گھر میں جیسا دیکھو باہر بیان کرو. گھر کی زندگی، اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. لمبی باتوں کا وقت نہیں اور لمبی باتیں میں کیا بھی نہیں کرتا، اور نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں. میرا ایک جملہ سن لو، وہ جملہ میں نے عرض کیا میں لمبی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں. جب زلیخا نے ناپاک ارادے سے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا، قمیض صرف پھٹی نہیں، اللہ توجہ، آپ تو خطیبوں کو سننے والے ہو، قمیض صرف پھٹی نہیں، قمیض کا وہ حصہ پھٹ کر جدا ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا نبوت کے لباس کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہوش میں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا نبوت کے وجود کو نہیں، نبوت کے لباس کو، قمیض کے پچھلے حصے کو ہاتھ لگا. وہ قمیض کا حصہ صرف پھٹا نہیں، جدا ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا. اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگے، میں برداشت نہیں کرتا کہ وہ حصہ بھی نبوت کے لباس کے ساتھ لگا رہے. یہاں تو میرا محبوب ہے، اگر عائشہ ناپاک
बात होती मैं कैसे नबूवत का लिबास बना सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह आयशा तो सिद्दीका अम्मी आयशा तो सिद्दीका सिद्दीक की बेटी सिद्दीका सिद्दीक की बेटी सिद्दीका नारे तकबीर साहब। दूसरी ख्वाहिश के लिए अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को चुना है और किसी जाहिल और बदबख्त के कहने पर इन पर भी उंगली मत उठा, ना अपनी कब्र खराब कर ना अपनी आखिरत खराब कर। आका तीसरी ख्वाहिश फरमाते हैं मैं शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए मेरा विजदान है अल्लाह ने हसन हुसैन को चुना। कह दे जरा सुभान अल्लाह। इसके लिए अल्लाह ने हसन हुसैन को चुना। और कैसी मोहब्बत आका फरमाते हैं, कितना प्यार फरमाते हैं। एक सहाबी रसूल प्यारे आका के दरवाजे पर मसला पूछने के लिए आए, मसला पूछने के लिए दस्तक दी। आका बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि प्यारे आका, सर्दी का मौसम है, प्यारे आका ने अपने ऊपर कंबली ओढ़ी हुई है। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं मसला भूल गया। असर के वक्त देखा आप इतने मोटे दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी बड़ी भारी दिखाई दे रहे हैं। प्यारे आका मुस्कराए और मुस्करा के कहते हैं मेरे कंधे से चादर उतार। सहाबी ने चादर उतारी तो देखा कि दाहिनी बगल में हसन था, बाहनी बगल में हुसैन था। फिर प्यारे आका ने हसन का सर लिया, उसे सूंघा, हुसैन का सर लिया, उसे सूंघा। वो सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह ये क्या? प्यारे आका जवाब देते हैं जब तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है फूल सूंघते हो, जब मैं मोहम्मद को खुशबू की जरूरत होती है मैं हसन हुसैन को सूंघता। इसलिए हमें भी हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन से प्यार है। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक़बानी, हुसैन अब्बास का सराबा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेज़बानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन जज़्ला की आबरू है, हुसैन तन्हा करबला में, हुसैन का जिक्र 400 है, फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर कहो वो। दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है। सुभान अल्लाह मैं करनी है 5 मिनट और बर्दाश्त कर। दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, शफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो वहां एक जां भी हुसैन। दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, शफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो वहां एक जां भी हुसैन है। न यज़ीदियत का वकील हूँ न यज़ीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ। मेरी बरज़ुबा भी हुसैन है, मेरी बरज़ुबा भी हुसैन है। सुनो है वक्त के यजीदियो, सुनो है शमर के कसीदियो, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह हुसैन से मोहब्बत करने वाला बना, अल्लाह हुसैन से प्यार करने वाला बना, अल्लाह हुसैन से मोहब्बत करने वाला बना। और मैंने दोपहर भी एक जुमला बोला, आज भी आपके सामने वो रख रहा हूँ, हमें ये सहाबा ने सिखाई है आले बैत से मोहब्बत करना। हमें ये सहाबा ने सिखाया, सहाबा ने सिखाया। प्यारे आका जब दुनिया से रुखसत हुए, अबू बकर के हाथ पर बैत की सहाबा ने। अबू बकर बैठे मिंबर पे जलवा फरोज हुए, सामने सहाबा बैठे, यूं मजमा लगा है। हज़रत अबू बकर खामोश, खुतबा शुरू कीजिए, खामोश, खुतबा शुरू कीजिए, खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा ने कहा खुतबा शुरू कीजिए, तो हज़रत अबू बकर कहते हैं खुतबा शुरू करता हूँ, मुझे ये बताओ हसन हुसैन कहाँ?
لاؤ حسن و حسین کو بلایا گیا، ممبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، ممبر کی بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور پھر مخاطب ہو کے صحابہ کو فرمایا آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا، اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو دیکھنا۔ صحابہ نے ہمیں بتائی ہے اہل بیت سے محبت، اور اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ بے شک سچ ہے۔ جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے، ہم اسے اور مسلمان ہو سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں جو اہل بیت کا دشمن ہو، جو اہل بیت کا احترام نہ کرے وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر بچھے جمی زہرا، مقام تیرے نکوڑ سمجھے سنی ہی تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، دار دانا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداران دا سلام کر لے قبول زہرا۔ اللہ میں فاطمہ سے محبت نصیب فرمائے، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ کتنا مقام ہے حضرت فاطمہ کا۔ حضرت علی ایک سفر سے واپس پلٹے، جتھا گئے ہوتے رہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت علی ایک سفر سے واپس پلٹے، گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ گھر میں ہیں، اور پوچھا کئی دنوں سے سفر کے بعد واپس کیونکہ پلٹے تھے تو فاطمہ بھوک لگی ہے، گھر میں ہے کچھ کھانے کو؟ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت حسین بھی حضرت حسن بھی کئی دنوں سے فاقوں سے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی اٹھے باہر چلے گئے کہ مزدوری کر کے کوئی چیز لاتا ہوں۔ توجہ، میں حضرت علی کی کرامت سنانے چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مزدوری کر کے کوئی چیز لاتا ہوں، باہر گئے مزدوری نہیں ملی، ایک صاحب سے 1 دینار ادھار لیا، 1 دینار وہ لے کے آ رہے ہیں، راستے میں حضرت مقداد مل گئے۔ حضرت مقداد کے چہرے پہ ناگواری گزری، یوں اداسی تھی، ناگوار سی حالت تھی۔ پوچھا مقداد کیا ہوا؟ حضرت مقداد جواب دیتے ہیں علی المرتضیٰ جی کافی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی نگاہیں جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے تو میرے گھر میں بھی یہی حالت، مزدوری نہیں ملی، یہ 1 دینار میں نے ادھار لیا ہے، مقداد یہ تو لے جا، مقداد یہ تو لے جا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں نہیں آپ لے جائیے، حسن حسین کے لیے کوئی چیز لے جائیے۔ فرمایا نہیں، تجھے رب کی قسم لے جا۔ وہ دینار دیا حضرت مقداد کو، اب خود گھر نہیں گئے، مسجد میں آ گئے۔ ظہر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، پیارے آقا کے پیچھے نماز ادا کی تو پیارے آقا نماز سے فارغ ہو کر کہتے ہیں علی
جی یا رسول اللہ، پیارے آقا یہ کہہ کے آگے چل پڑے، توجہ، اور آگے چلتے ہوئے پیارے آقا فرماتے ہیں علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے، علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے، گھر میں ہے نا کچھ کھانے کو۔ اب حضرت علی نگاہیں جھکائے ہوئے پیچھے چل رہی ہیں، مہمان بننے کو جی چاہتا ہے۔ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، اپنے میرا ایک اپنا وجدان ہے، ضروری نہیں یہ سب کو سمجھ آئے، بس 2-3 بندے بھی ہو گئے تو گزارا ہو جائے گا، یہ جملہ سب کے لیے نہیں، 2-4 بندے بھی ہو گئے تو گزارا ہو جائے گا۔ میرا ایک اپنا وجدان ہے، جب پیارے آقا نے فرمایا نا علی تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے، تیرے گھر چلتے ہیں، گھر میں ہے نا کچھ کھانے کو، پیارے آقا تو کو کہہ دیا اہلاً سہلاً مرحبا، لیکن میرا وجدان ہے اس عالم میں حضرت علی نے لائن میں لا کے کہا ہوگا مولا مشکل کشا، اہلاً سہلاً تشریف لائی، پیچھے پیچھے چل دیے، سیدہ فاطمہ کا گھر آیا، دستک دی، اندر تشریف لے گئے دونوں ہستیاں، کیا کہنے، ایک پیارے آقا ہیں، ایک مولا علی ہیں، حضرت علی ہیں، فاطمہ کا گھر ہے، اندر تشریف لے جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ مصلی پر ہیں، ذکر فرما رہی ہیں، سلام کیا دونوں نے، اور جیسے ہی حضرت فاطمہ ان کی جانب پلٹی تو پیارے آقا یوں انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں فاطمہ وہ جو مٹی کی پرات پڑی ہے اس میں سے خوشبو بھی اٹھ رہی ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے، وہ تو ذرا لے کے اب حضرت فاطمہ نے وہ برات اٹھائی، یوں جب واپس پلٹی تو نگاہیں ملی حضرت علی سے، حضرت علی نے نگاہوں میں پوچھا مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حضرت فاطمہ نے نگاہوں میں جواب دیا اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، میں نہیں جانتی یہ کیا ماجرا ہے، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القاء کر کے سارے حالات سے آگاہی کی، تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی تو پریشان نہ ہو، فاطمہ تو حیران نہ ہو، ھذا ثواب الدینار، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے، کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور آئے حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں، حسین جنت کا بادشاہ ہے، اسی تھک گئے میں حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے شاکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفات پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، توجہ آخر تک ایک بندہ مجھے من پتہ چلے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت امام حسین، میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، جناب قاضی متی اللہ سیدی صاحب، نعرہ تکبیر، میرے خیال تھک گئے حضرت کنے کو ہو گئے کم بڑھ میں سے صحیح تبدیلی دے دور اس نے ٹال پلازے تے لگ جاندے، ایک جملہ آگے میں تھوڑے حوالے کر رہا ہوں، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، بولو گے تے اگلی گل کرنا،
حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تار ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے لیکن تشنتی درو نہ چھٹ دے علی دا سارا گرانا پاک ماشاءاللہ 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 میرے خیال سے نہیں جی نہیں ہوں تو شروع ہوا گل سنو تسی منو پھر نہیں بلانا بلاواں گے انشاءاللہ پھر سناواں گا چیک ہو رہے ابھی آپ کی چیکنگ ہے جی چلو ایک جملہ سن لو تو باقی انشاءاللہ پھر سے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ اللہ حضرت حسین سے محبت متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین حسینی بولے حسینی بولے حسینی بولے پتہ لگے پورے مجمع حسینی بیٹھے نے حسینی بولے حسینی بولے میرے آخری جملے نے توجہ نہ سننا کہ پتہ لگے حسینی کتنے بیٹھے نے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے ملے گی جنت ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا اسی کو محشر میں چین ہوگا سوچ لو جو جملے تے بولنا نے اسی کو محشر میں ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد مان حسین زندہ باد ہے حسین نہ بیس کر نہ بیس ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے نہ بیس کر نہ بیس ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعلان سماعت فرما لیں کل کا انشاءاللہ العزیز کل سکھر حضرت مولانا حفظ الرحمان عظیم صاحب تشریف لائیں گے بہت زبردست خطیب